मदद खुदाम के नाम से है। जलाल बाप और बेटे कुदस का हो, बाप और बेटे कुदस के नाम से आमीन। चले ये छोटी को आगे लगाना था ना। चलिए
काद मुतलिक खुदा बाप मुबारक हो खुदा का इकलौता बेटा, मुबारक हो रूहुल कुदस क्योंकि हम पर बड़ी रहमत हुई है। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावन में मेरे अजीजों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर पाक तसलीस की ईद मना रहे हैं, जो हमारे मसीही अकीदे की बुनियाद है। हम इकरार करते हैं कि एक खुदा में तीन शख्स हैं, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुदस, और इन तीनों का जलाल, रुतबा और शान व शौकत बराबर है। अजीज बहनों और भाइयों, अक्सर का चाहते ना चाहते हुए हम एक दूसरे से इख्तिलाफ राय रखते हैं, एक दूसरे पर एतराज़ उठाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातचीत करते हैं। आए नुकात के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी चाहें। मैं कादिर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, ये सफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इससे मुकद्दसा मरियम हमेशा हमारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलिक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और मैं हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। Oh,
آج کی اقدس قربانی شکر گزاری کی گزاری جائے گی فہمیدہ وکٹر چیلا کے خاندان کے لیے کہ خدا ان کے خاندان کو اپنی برکات سے مالا مال کرے، شکر گزاری کو قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اقدس قربانی گزاری جائے گی عابد دیوان کے خاندان کے لیے، شکر گزاری کی اقدس قربانی۔ اس کے ساتھ ہی الشبہ نوئل جن کی ڈلیوری ہے کہ خدا ہماری اس بیٹی کو صحت اور برکت اور خوشیاں عطا کرے۔ آج کی اقدس قربانی صحت یابی کے لیے گزارنی جائے گی شبانہ منیر، دینا منیر، مقدس منیر، زین منیر، شگفتہ شاہد، ناہید ڈینیل، نوید ڈینیل، روزینہ نوید، نجم اویس، کوثر نجم، علیم، نیلم حنیف، جوزف ڈیوڈ کے لیے خدا انہیں صحت اور برکت دے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اقدس قربانی مسٹر اینڈ مسز اے ڈی فیلکس کے لیے خدا انہیں صحت اور برکت عطا کرے، ہر بیماری وبا پریشانی سے محفوظ رکھے۔ آج کی اقدس قربانی گزارنی جائے گی وقاص شرازی کے لیے، ان کی اچھی صحت کے لیے جو پردیس میں خدا ان کی حفاظت کرنے کے بانی کرے۔ آج کی اقدس قربانی گزارنی جائے گی کیتھرین زاہد کی روح کے لیے اور روبینہ عارف کی روح کے لیے خدا ان روحوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ اس کے ساتھ ہی شیرہ بابا، عنایتہ بی بی، ڈینیل مولا بخش، سیمول مولا بخش، زینت ڈینیل اور ڈیوڈ چیلا کی روحوں کے لیے خدا ان تمام روحوں کو خدا اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ اے خدا باپ، انہیں حق کا کلمہ اور پاکیزگی کی روح دنیا میں بھیج کر اپنا قابل تعریف بید انسان پر ظاہر فرمایا، ہمیں عنایت کر کے ہم سچے ایمان کا اقرار کرتے ہوئے اقدس ثالوث کے دامی جلال اور واحد خدا کی قادر عظمت کو مانے۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ تشریف رکھیں، پہلی تلاوت سنیں گے۔
خدا ہی آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تثنیہ شرح کی کتاب اس کا 4واں باب اس کی 32ویں سے 34ویں اور 39ویں سے 40ویں آیت تک۔ اس وقت موسیٰ نے لوگوں سے کہا، قدیمی دنوں کی بابت جو تجھ سے پہلے گزر گئے پوچھ کہ خداوند نے انسان کو زمین پر آسمان کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک پیدا کیا کہ آیا ایسا امر عظیم کبھی واقعہ ہوا یا اس نے یا اس کی مانند کبھی سنا گیا؟ کیا کسی قوم نے آگ کے درمیان سے خدا کے بولنے کی آواز سنی جیسا کہ تو نے سنی اور زندہ رہا؟ یا کبھی خدا نے ایسا کیا کہ قوموں کے درمیان سے ایک قوم کو امتحانوں اور نشانیوں اور معجزوں کے وسیلے سے اور لڑائیوں اور زوراور ہاتھ اور بڑھائے ہوئے بازو اور بڑی دہشتوں سے اپنے لیے لیا، جس طرح خداوند تمہارے خدا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے لیے مصر میں کیا؟ بس آج کے دن جان لے اور اپنے دل میں خیال رکھ کہ خداوند ہی آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور تو اس کے قوانین اور احکام کو مان جن کا آج کے دن میں تجھے فرمان دیتا ہوں، تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو، اور تیرے دن اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے زمانہ کے انجام تک بڑھائے جائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ جماعتی سکول اور ہمارا جواب ہے، مبارک ہے وہ قوم جس نے خداوند کو چن لیا ہے۔ ہم سب مل کر کہیں، مبارک ہے وہ قوم جس نے خداوند کو چن لیا ہے۔ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام وفاداری کے ہیں۔ صداقت اور انصاف اسے پسند ہے۔ زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے۔ ہمارا جواب، مبارک ہے وہ قوم جس نے خداوند کو چن لیا ہے۔ آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا تمام لشکر اس کے منہ کے دم سے بنایا گیا، کیونکہ اس نے فرمایا اور خلق ہوا، اس نے حکم دیا اور قائم ہوا۔ ہمارا جواب، مبارک ہے وہ قوم جس نے خداوند کو چن لیا ہے۔ خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، ان پر جن کی امید اس کی شفقت پر ہے، تاکہ ان کی جانوں کو موت سے چھڑائے اور قحط میں ان کو صحیح و سالم رکھے۔ ہمارا جواب، مبارک ہے وہ قوم جس نے خداوند کو چن لیا ہے۔ ہماری جان خداوند کی منتظر ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے۔ اے خداوند، جیسی تجھ سے ہماری امید ہے ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ ہمارا جواب، مبارک ہے وہ قوم جس نے خداوند کو چن لیا ہے۔ تم نے طبیعت کی روح پائی ہے، جس کو ہم پکار کر کہتے ہیں ابا اے باپ۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام 8واں باب اس کی 14ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ اے بھائیوں، جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے فرزند ہیں، کیونکہ تم نے غلامی کی روح نہیں پائی ہے کہ پھر ڈرو، بلکہ طبیعت کی روح پائی جن سے ہم پکار کر ابا یعنی اے باپ کہتے ہیں، کیونکہ روح آپ ہی ہماری روح کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور جب فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں،
یعنی خدا کے وارث کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور ہم مسیح کے ہم میراث بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند یسوع پر کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس متی۔ اس کا 28 باب 16 سے 20 آیات۔ اس وقت وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا، لیکن بعض نے شک کیا۔ اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ان کو بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ تشریف رکھیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، آج پاک ماں کلیسیا پوری دنیا میں یوم تثلیث، پاک تثلیث کی عید یا اقدس سالوس کی عید مناتی ہے۔ اور اقدس سالوس یا تثلیث سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، باپ، بیٹا اور روح القدس پاک۔ اور ہم اس کے بارے میں اکثر اوقات بات چیت کرتے رہتے ہیں کہ پاک روح کے بارے میں، باپ کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں۔ تو آج کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے یہ ایمان کا گہرا بھید ہے، یہ تعلیم کا مرکزی نقطہ ہے کہ ہمارا ایمان خدائے ثالوث پر ہے، پاک تثلیث پر ہے کہ خدا باپ اور بیٹا اور پاک روح۔ مراد خدا ایک ہی ہے، وہ خدا جو دنیا کی تکوین میں پانیوں پر جنبش کرتا ہے، یہ وہی خدا ہے۔
اور وہی خدا جو ہے جب یہ تخلیق کا کام کرتا ہے، خدا جب دنیا کو بناتا ہے، جب فرماتا ہے، لفظ ادا کرتا ہے، کلمہ ادا کرتا ہے اور واقعات رونما میں رونما ہوتے ہیں، وہ زمین کو اور آسمان کو بناتا ہے اور پانیوں کو پانیوں سے جدا کیا کرتا ہے؟ پانیوں کو پانیوں سے جدا۔ مراد اگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور کون سا پانی ہے؟ سمندر کا پانی ہے۔ اور خالی سمندر کا پانی ہوتا تو کیا ہم زندہ رہ سکتے تھے؟ نہیں۔ تو میٹھا پانی بھی ضروری تھا۔ سو ندیاں، جھیلیں یہ میٹھے پانی کی اور سمندر نمکین پانی کا۔ تو پانیوں کو پانی سے جدا کیا۔ خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک جو دن پر حکومت کرے اور دوسرا جو دن پر حکومت کرے۔ وہ تو آج کل زبردست کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ میں حکومت کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ دو نیر بنائے، پھر پہاڑ، دریا، جھیلیں سب کچھ بنایا، اور پھر خدا نے کہا آؤ، کیا؟ آؤ ہم آدم کو اپنی صورت پر بنائے۔ آدم کو کس کی صورت پر بنائے؟ اپنی صورت پر۔ آؤ ہم، یہ نہیں خدا کہہ رہا میں آدم کو اپنی صورت پر بناؤں گا، نہ صغیرہ جمع استعمال کر رہا ہے، پلورل فارم میں کہنے لگا آؤ ہم خدا کو اپنی صورت پر بنائے۔ وہ آدم کو بنا دیا اپنی صورت پر۔ پھر آدم نے گناہ کیا، آگے بڑھے، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ بابل کے برج کا ذکر آیا۔ انہوں نے کہا خدا سے ملاقات کرنی ہے، خدا تک پہنچنا ہے، خدا تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ تو پھر کیا خدا نے کہا، کہتا ہے یہ تو مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، آؤ ہم ان کی زبان میں اختلاف پیدا کریں، آؤ ہم ان کی زبان میں اختلاف پیدا کریں۔ پھر صغیرہ جمع استعمال کر دیا۔ سو مراد یہ خدا بار بار بتا رہا ہے کہ وہ اکٹھا ہے، باپ، بیٹا اور پاک روح، اشارے دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ہم یکجا ہے، ہم تینوں کا جو جوہر ہے وہ ایک ہی ہے، خدا بتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد خدا ہمارے ابا و اجداد کو بھیجا، خدا نے نوح کو بھیجا، بزرگ نوح کو بھیجا، خدا نے بزرگ ابراہیم کو بھیجا، خدا نے بزرگ یعقوب کو بھیجا، خدا نے بزرگ اسحاق اور یعقوب کو بھیجا۔ تو اس طریقے سے پھر اس کے بیٹوں کو، پھر بزرگ موسیٰ کو بھیجا۔ آپ نے ایک بار بھی، میں نے ابھی جن کا نام لیا، کیا میں نے ان کے لیے الفاظ عطا کیے؟ کیا استعمال کیا؟ بزرگ۔ ان کو کلام میں بزرگ ہیں، نبیوں سے بڑھ کر اوپر، یہ بزرگوں میں شامل ہے۔ اور پھر انبیاء بعد میں آتے ہیں، چونکہ ہم غیر قوم میں رہتے ہیں اس لیے ہم ان کی طرح استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور دیگر حضرت فلان نبی اور نبی فلان۔ نہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان سے بڑے۔ اور پھر انبیاء کا دور، اور ان تمام ادوار میں جب بزرگ موسیٰ آ گئے تو اس دور میں خدا کبھی ان کو جلتی ہوئی جھاڑی میں ظاہر کرتا ہے، جو آج ہم نے سنا، جلتی ہوئی جھاڑی میں سے خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، کبھی ان کے لیے پانی کو دو حصے کرتا ہے، کبھی بادل بن کر ان پر سایہ کرتا ہے، کبھی آگ کا ستون بن کر رہنمائی کرتا ہے، کبھی من اور سلوہ مہیا کرتا، من دیتا انہیں کھانے کے لیے، یہوہ یری، سب کچھ مہیا، خدا مہیا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ خدا کی بہت ساری تعریفیں ہیں، خدا دیتا ہے، خدا حفاظت کرتا ہے، خدا روشنی کا مینار دیتا ہے، خدا نور ہے۔ اب یہ بہت سارے نام آپ خدا کے چن سکتے ہیں پرانے عہد نامے سے اور پھر نئے عہد نامے سے بھی۔ تو 6 صدی میں جو ہے ایک نظم لکھی، ہم آف پرلز، موتیوں کی نظم۔ کیا ہے جی؟ موتیوں کی۔ اور انہوں نے کیا کیا 6 صدی میں؟ انہوں نے 101 اشعار لکھے،
کتنے؟ 101 لکھے. اور ہر شعر میں خدا کی ایک الگ تعریف کی، الگ نام سے. کبھی رحیم کہا، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، دینے والا، منصے کہا، اور اس کو اور بہت سارے ناموں سے پکارتے گئے 101 نام. پھر کیا ہوا؟ ہم نے مسیح ان ناموں کو، خدا کے القابات کو چھوڑ دیا، 101 ناموں کو چھوڑ دیا اور غیر قوموں نے اپنا لیا. سو بہرحال پرانے عہد نامے میں خدا جو ہے وہ باپ بن کر ظاہر ہوتا ہے، اور باپ کی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر گھروں میں والد ہوتے ہیں، باپ ہوتے ہیں. باپ کا کام کیا ہے؟ باپ کا کام ہے خوراک مہیا، محنت مشقت کرتا ہے، باپ کماتا ہے، بچوں کو رزق دیتا ہے، روٹی. اور اس سے پہلے والد کیا ہے؟ اولاد کو جنم دیتا. اولاد کو جنم دینا یہ والد کا کام ہے، والدہ کا کام ہے. تو خدا ماں اور باپ دونوں وہ خصوصیات رکھتا ہے. تو خدا چونکہ تخلیق کرتا ہے، آدم کو بناتا ہے، اس لیے باپ ہے. جیسے والد کوئی اولاد کو جنم دیتا ہے. پھر اولاد کی والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا. چھوٹے بچے ہوں تو ان کو غلط کام نہیں سکھانا کہ ذرا گال کٹا ڈس ہونی گال کٹن جائے، پھر سے نکالو پھپھیاں ماسیاں بچوں نے بگاڑ دینے. وہ ٹڈی سونی نہیں سنو تو صحیح کیسی سونی گال کٹن جائے. ایسے بچوں کو بگاڑ دیتے، اور کئی دفعہ والد بھی یہی کرتے ہیں. سو والد کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا. خدا تربیت کرتا ہے. بنی اسرائیل قوم کی چھوٹی سی غلطی تھی، 1-2 دفعہ غلطی ہو گئی، بھائی کوئی بات نہیں. 40 دنوں کا سفر 40 سال پر ڈال دیا تربیت کے لیے. تمہاری تربیت ہوگی پھر آؤ گے وادی کی سرزمین میں، نہیں تو نہیں آؤ گے بھائی. جب تک تم سدھرو گے نہیں منزل تک پہنچو گے. باپ ہے نا، تربیت کرنا جانتا ہے. تو خدا باپ بن کر تربیت کرتا ہے، بتاتا ہے، سکھاتا ہے. اور بہت ساری خصوصیات جو والد کی ہیں وہ ہم پرانے عہد نامے میں دیکھ سکتے ہیں. پھر نئے عہد نامے میں وہی خدا جو دنیا کا خالق اور مالک ہے، جو باپ ہے، تخلیق کرنے والا ہے، وہی خدا ہم انسانوں کی طرح انسان بنتا ہے. خدا انسان کی محبت میں کیا کرتا ہے؟ انسان بنتا ہے. یہاں پہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا 6 مہینے کا 2 ماہ کا بچہ لائیں، 6 مہینے کا سال کا بچہ بیبی ہے. ہاں جی، ہاں اوپر کریں ذرا اس کو. ہاں جی شاباش جی، تالیاں بجائیں ذرا اس بچے کے لیے. اچھا اچھا آیا. آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ بڑی ماما ہے. تو اس کی ماما کہاں ہے؟ اور اس کی دادی گھر پہ ہے نہیں ہے؟ اچھا چلو صحیح. بڑی ماما نے اٹھایا ہوا ہے اور ماں اس کی یہاں پہ. یہ بچہ کیا یہ جو کپڑے پہنا کے ماں لائی ہے یا بڑی ماں لائی ہے، یہ بچہ خود پہن سکتا تھا کپڑے؟ بچہ خود فیڈ کر سکتا، کھا سکتا خود؟ نہیں. تو خدا نے کیا کیا؟ خدا عشق میں، خدا محبت میں اتنا آگے بڑھا کہ ہم انسانوں کے ہاتھوں میں آ گیا بچے کے روپ میں. اب تم مجھے چاہو تو چاہے کھانا کھلانا ہے تو کھلاؤ، اور بھوکا رکھنا ہے تو بھوکا. سردی میں پہنانے ہیں کپڑے تو پہنا دو، نہیں پہنانے تو نہ پہناؤ. میں تمہارے ہاتھوں میں آ گیا. اتنا حلیم، اور فوتاً خدا نے اپنے آپ کو کر دیا. اتنا حلیم. یہ خدا جو ہے دنیا کا خالق اور مالک. جب کسی سے عشق ہو نا تو عشق میں پھر یہ ہوتا ہے. جب محبت ہو تو بڑے بڑے لوگ، عمرہ بادشاہ اپنی سلطنتیں چھوڑ کر کسی عشق کے چکر میں گلیوں میں پھرتے ہیں. بڑے بڑے عالم گلیوں میں رل جاتے ہیں عشق کے چکر میں. اور خدا جو خالق ہے
وہ بھی کیا ہو گیا, یہ رشتہ کی دنیا گلیوں میں رلنے لگا. لوگوں کی خاطر, ہماری محبت کی خاطر گلیوں میں جا رہا ہے, تعلیم دے رہا ہے, روٹی کھلا رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, نجات کا پیغام دے رہا ہے, اور لوگ اس کو مار رہے ہیں, تھوک رہے ہیں, ناراض ہو رہے ہیں, سولی پٹ رہا ہے. یہ بیٹا بن کر وہی خدا, یہ خدا, اس لیے ہمارے تصور, ہمارا نظریہ خدا کے بارے میں دیگر قوموں سے الگ ہے کہ ہم جانتے ہیں خدا محبت ہے, اور جو خدا میں رہتا ہے وہ محبت میں رہتا ہے. ہاللیلویا, بولو خدا یسوع مسیح کی. نعرہ ایسا لگانا جو سو رہے ہیں اٹھ جائیں. اب ذرا پورا ہفتہ بیچاروں نے کام کرنا ہوتا ہے, اور بجلی ہوتی نہیں گھروں میں, کئی دفعہ بجلی بہت تنگ کرتی ہے, رات کو نیند پوری ہوتی نہیں ہے. آ جا کے چرچ میں تھوڑا سا نظام بہتر ہوتا ہے, کہ جگہ آپ بھی کافی گھروں نے سولر لگا لیے, یو پی ایس ہیں, کبھی بہتر ہے, لیکن بچے تنگ کرتے ہیں نا گھر میں. چاہے اے سی بھی لگاؤ لیکن بچے گھر میں تنگ کرتے ہیں, وہ ماحول نہیں بنتا سونے کا جو چرچ میں بنتا ہے سونے کا. تو کئی دفعہ آتے ہیں, ہفتے بعد لوگ آتے ہیں, فادر جی لوری سنان گے, بہو جی گیت گانے, کوائر والے گیت گانے, ویسے سنتے ہوں گے. سو جو سو رہے ہیں ان کو اٹھانا ذرا. ہاللیلویا, بولو خدا یسوع مسیح کی, بولو مقدسہ کی, بولو پاک تسلیس کی. سو یہ خدا بیٹا جو ہے وہ نجات کا کام کرتا ہے, لیکن یہ بیٹا اپنا تعلق ظاہر کرتا رہا. غیر قوم بہت سارے سوالات کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی بیٹا جو ہے کیسے خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ, یہ تو شرک ہے, اور شرک کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے, وہ تو قابل جو ہے شرک کرنے والا, اللہ میں شرک کرنے والا, نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے جنا دیا. یہ تصور, اور یہ کہاں سے بیٹے؟ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں, ہم یوحنا کی انجیل بار بار, خاص طور پر آج متی کی انجیل میں بھی کہا ہے, جو کوئی ایمان لائے. کون ایمان لائے؟ جو کوئی ایمان لائے اسے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے. نوٹ اونلی جیزس, کہ صرف یسوع کے نام پر, نہ خدا مسیح کہہ رہے ہیں باپ, بیٹے اور روح القدس کے. دوسری بات, یوحنا کی انجیل شروع سے لے کر آخر تک, پہلے باپ سے لے کر آخر تک بار بار باپ اور بیٹے کے کردار کو ظاہر کرتی ہے. خدا یسوع مسیح کہتا ہے میں اور باپ, جس نے مجھے دیکھا اس نے میں تو ماں کیا ابھی تک تو نہیں جانتا, جس نے مجھے دیکھا اس نے میں اور باپ. بار 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 خدا یسوع مسیح بتاتا رہا. تمہارا دل نہ گھر پائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو. بھئی جیسے خدا پر ایمان رکھتے ہو, کیا ایمان رکھتے ہو؟ جیسے وہ ابراہیم کا خدا, اسحاق کا خدا, یعقوب کا خدا ہے, اور ابراہیم, اسحاق, یعقوب خدا کی حضوری میں زندہ ہے, ویسے ہی جو میرے ساتھ ہے میرے ساتھ کیا رہیں گے؟ زندہ رہیں گے. خدا زندہ ہے اور وہ زندوں کا خدا. بار بار خدا یسوع مسیح یہ باور کرواتا رہا کہ میں اور باپ ایک, یہ بار بار بتاتا رہا. تیسرا پہلو جو ہے وہ پاک روح کا. پاک روح جس کو ہم کبھی کبھی سمجھتے کہ جسم کا کانپنا پاک روح ہے, رونگٹے کھڑے ہو جانا یہ پاک روح ہے, یا کوئی زبان بولنا پاک روح ہے. لیکن پاک روح جو ہے یہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے. کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے وہ کون سا درخت ہے. اگر جیسا درخت ہوگا ویسا ہی اس کا پھل. اگر اچھا بیج نہیں ہے تو اچھا پھل بھی نہیں. اس لیے ہماری زندگی میں اگر پاک روح ہوگا تو ہمارے چہروں سے لگے گا. پہلی بات محبت ہوگی, جو ہم نے پاک روح کی عید پر ظاہر کیا, محبت ہوگی. دوسری بات کہ خوشی ہوگی. کیا ہوگی؟ بندہ بڑا دعا ہوئے, روزری دا ممبر ہوئے, کوائر دا ممبر ہوئے, چرچ مینجمنٹ دا ممبر ہوئے, تو منہ لٹکیا ہوئے,
کی فائدہ ہے فوجے خدا دے بندے ہونے کا؟ کی فائدہ کیا ہو جے خدا دے نال نال چلن کا؟ تہاڈے منہ ہی لٹکے رہنے نے بھئی خدا دے گھر آندے ہو خوشی نہ جاؤ۔ عبادت کے آخر میں فاتح جی کیا کہتے ہیں؟ عبادت ہو چکی خوشی اور کس سے جائے؟ خوشی نہ جانا بھائی جو گرجے چ جاؤ ایویں گھبرائے پریشان نہ جاؤ کہ لان تان کر کے کلیا فادر جی نے بہو جی نے بتھیرا نہیں، یہاں سے محبت کا پیغام ملے گا۔ جب یہاں سے نکلے خوشی سے نکلے، خوشی سے دوسروں کو ملے، مسکراتے ہوئے ملے، خدا کے گھر سے جائیں۔ یہ جگہ برکت کی جگہ، محبت کی جگہ، اور محبت بانٹ رہا خدا، اور جب محبت ہے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے انسان، اور اس میں بہت ساری اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو پاک روح جو ہے وہ تیسرا شخص ہے، اور اس کے بارے میں یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو وہ مجھے جلال دے گا۔ When he will come, he will glorify me. وہ مجھے جلال دے گا۔ پاک روح کی بات ہے کہ کسی اور شخص کی بات ہے نہیں۔ اور جو مسیح لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں بار بار جب پاک روح کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ پاک روح سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد روحانی قوت ہے، روحانی طاقت ہے، روحانی شخص ہے۔ وہ روح ہے جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے۔ وہ روح ہے جب بالا خانے میں شاگرد دعا کر رہے تھے ان پر آگ کی صورت میں، زبانوں کی صورت میں نازل ہوا۔ وہ پاک روح، وہ پاک روح جب ہم دعا میں کر رہے ہوں اور ہمیں پتہ نہ چلے، خود ہی پاک روح ہماری آہیں بھر بھر کر دعا مانگے۔ مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 8واں باب اور اس کی 30 آیت۔ تو یہ خدا کا روح ہماری دعائیں بھی کرتا ہے، یہ خدا کا روح ہمیں کلام بھی سکھاتا ہے، یہ خدا کا روح ہماری ہدایت بھی کرتا ہے، یہ خدا کا روح حکمت بھی دیتا ہے، یہ فہم بھی عطا کرتا ہے، یہ آنے والی باتوں کو بھی بتا دیتا ہے، جو آنے والی ہیں آپ کو الرٹ کر دیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے ہم سوچیں کہ کیا سوچنا ہے، کیا جو ہوئے گا دیکھی جائے گا، ڈنگرا دی طرح۔ پاک روح آگاہی دے دیتا ہے، سکس سینس کہتے ہیں نا جس کو، چھٹی حص، یہ پاک روح کی آگاہی ہوتی ہے اکثر اوقات ہماری زندگی میں۔ اور جس میں پاک روح نہیں ہے اس میں بہت ساری چیزوں میں وہ ظاہر ہوتا ہے پاک روح۔ سو عزیز بہنوں بھائیو، بہرحال یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ پاک روح کی، تو پاک روح جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں موجود ہے یا نہیں، یا میں نے اور چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے۔ اسی عزیز بہنوں بھائیو، اکثر اوقات جب ہم یہ ایمان کے پہلوؤں کو، غیر عقیدوں کو سمجھتے نہیں تو غیر اقوام، کیونکہ جب سوال آتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو کبھی بھی پاک تصریح سے سمجھنے سے پریشان نہ ہو۔ یاد رکھیے گا جب کوئی کہے کہ نعوذ باللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کو جنم دے، تو بھئی آپ سمجھ لیں کہ ان کا سوچنے کا انداز جسم کا انداز ہے، جسمانی انداز ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میاں بیوی ملیں گے تو اولاد پیدا ہوگی، میاں بیوی ملیں گے، تب تک میاں بیوی نہ ملے اولاد پیدا ہو سکتی، لڑکا لڑکی ملے اولاد پیدا ہوئی، تو ویسے تو اولاد ہوگی نہیں، تو کیسے کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو ان کا انداز جو ہے وہ جسم کا انداز ہے سوچنے کا۔ اس جہاں میں بھی جسم کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا ایسا ہے، اور آنے والے جہاں کے بارے میں بھی جسم کی باتیں، کھانا پینا، شراب کی نہریں اور حوروں کا دستیاب ہونا اور لباسوں کا اتنا، یہ وہ whatever جو بھی ہے، بہرحال ہم اپنے ایمان کی بات کریں۔ یہاں پہ بھی جسم کی بات اور وہاں بھی جسم کی بات، ہم یہاں بھی روح کی بات کر رہے ہیں کہ جو پولس کہتے ہیں ابھی میں آئینے میں کیا دیکھتا ہوں؟ دھندلا سے، پھر روبرو دیکھوں گا۔ پھر کیا دیکھوں گا؟ روبرو۔ کس کو دیکھوں گا؟ خدا کو دیکھنا۔ ہمارا جو مرکز ہے، جو منزل ہے، جو فردوس کا، جنت کا تصور ہے، وہ کھانے پینے کا نہیں ہے، وہ کوئی اور باتوں کا نہیں ہے۔ ہمارا مرکز جو ہے وہ خدا کی حضوری کا مرکز ہے، خدا کے سامنے بیٹھنا۔
اور یہ شاید وہ بچے بتا سکتے ہیں، زیادہ اچھے طریقے سمجھ سکتے ہیں، جو 15-17 سال کے، 18-20 سال کے ہیں اور عشق کے بخار میں مبتلا ہوئے ہوں، اور وہ سوچتے ہوں کہ کیسے گلی سے گزرا جائے، ایک نظر پڑ جائے، سامنے نظر آ جائے. اور پہلے ابھی تو یہ موبائل آ گیا، پہلے تو گلی کے چوکوں میں کھڑے رہتے تھے، گھنٹوں دھوپ لگی ہے، سردی ہو رہی ہے، لڑکوں کو پرواہ. آج کل جن دے وال چکے ہوئے بولتے ہیں نہیں اسی تے کدی نہیں ساڈی اولاد پتہ نہیں کہندی ہو گئی، وہی جوانی چ چلے سفر تو گزرے. یہ زندگی کا پڑاؤ ہے، حصہ ہے. تو یہ اس زندگی میں جب یہ لمحہ آتا ہے، جب کوئی کسی کے کو دیکھنے لگے، پسند کرنے لگے، شادی بیاہ کی ملاقاتیں کہ شاید وہ اس ٹیبل پر بیٹھ جائے، دور سے دیکھنا ہی، وہ دیکھنے میں بہت مزہ، ایک نظر کا دیکھنا یہ کافی. گھنٹوں انتظار، ایک نظر دیکھ لیا، بس دیکھ لیا، بس تسلی ہو گئی. جب عشق مجازی میں اتنا لطف ہے، تو جب حقیقی عشق ہوگا تو اس کے روبرو ہونے کا کیا مزہ اور کیا لطف ہوگا. اس سے بڑا لطف، اس سے بڑھ کے مزہ کوئی اور ہو نہیں سکتا جب خدا ہمارے روبرو ہو. بولو خدا یسوع مسیح کی، بولو مقدسہ کی. تو یہ خدا کو سامنے دیکھنے کا جو لطف ہے نا، ہمارا تصور ہے ہم خدا کے روبرو ہوں گے. اور یہ لڑکیوں دوستوں کو دیکھنا، یہ بھائی اس سے بڑھ کر ہے، وہ لطف ہی اور ہے. یہ تو کچھ نہیں ہے، وہ بڑھ کر ہے. یہ ہمارا ہے نظریہ روحانی رشتے کا، خدا کی حضوری میں ہونے کا، آنے والی زندگی کے بارے میں. عزیز بہن اور بھائیوں، یہ ہم نے آج ذکر کیا باپ، بیٹے اور پاک روح کا. وہ بات یہ کر رہے ہیں، ہم روح کی بات کر رہے ہیں، وہ جسم کی بات کر رہے ہیں. وہ بات کرتے ہیں جی تینوں آ جاؤ تینوں، چل تو بیٹھ جا، تو آ جا، چلو آپ بیٹھے جا، آپ دونوں آ جاؤ. ہاں آ جا ادھر آؤ. آواز میری پہنچ جائے گی، آپ بھی آپ سے. ان کا کہنا ہے کہ دیکھو آپ کہہ رہے ہو ایک ایک ایک، یہ 3 بنتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایک ضرب ایک ضرب ایک، ایک ضرب ایک ضرب ایک مراد ایک. وہ کہتے ہیں نہیں بھی آپ دیکھو یہ 3 ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں اس کو مادے کے اعتبار سے، وہ روح کے اعتبار سے نہیں سمجھ رہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان ہے، اور یہ انسان جو ہے یہ وزن رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ یہ ہیوی ہے، اس کو اٹھا لیتا ہوں. ہاں یہ کیا ہے؟ وزن رکھتا ہے. کیا ہے یہ؟ وزن رکھتا ہے، یہ حجم رکھتا ہے، یہ جگہ گھیرتا ہے. میٹر ہے نا، تو میٹر جو جگہ گھیرے، جو وزن رکھے، جو والیوم رکھے، تو یہ وہ کہتے ہیں آپ وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، وہ مادہ کے طور پر سمجھتے ہیں. اور ہم بات کرتے ہیں مادہ کی نہیں بات کر رہے، میٹر کی بات نہیں کر رہے، ہم روحانیت کی بات کر رہے ہیں، ہم روح کی بات کر رہے ہیں. کہ روح جو ہے وہ اتنی سی جگہ میں بھی ہو سکتا ہے، اتنی سی جگہ میں، چھوٹے سے دل میں بھی، اور پوری دنیا میں بھی ہو سکتا ہے. وہ نہ سما سکے، پوری دنیا میں ہو سکتا ہے خدا نہ سما سکے، کیونکہ وہ اس کے پاس تو یہ پوری کائنات ہے، اور بہت سارے سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، بہت کچھ ہے. تو وہ تو بہت بڑا ہے، تو اس کو جسم کے اعتبار سے سمجھ سکتے نہیں. یہ روحانی عمل ہے، اور روح کو روحانی شخص ہی سمجھ سکتا ہے. یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس جو ہے، یہ وہ روح ہے جو پانیوں پر جنبش کرتا ہے. ہاللیلویا، بولو خدا یسوع مسیح کی، بولو پاک تسلیس کی. ان بچوں کے لیے زوردار تعلیم بجائے ذرا. عزیز بہنوں اور بھائیوں، یقیناً ہم بہت ساری مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں علامات نا، بہت سی جگہوں پر علامات لگائی جاتی ہیں.
جب برٹش دور تھا انہوں نے ہر جگہ پر تثلیث کی علامات لگائیں. ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو بھولتے جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ مثال کے طور پر آپ پولیس والوں کے پھولوں کو دیکھتے ہیں پھول. کبھی کسی نے غور سے دیکھا ہو کس کے گھر میں کوئی رشتہ دار ہو اور وہ اس پھول کو دیکھے اس کے 3 کون بنے. یعنی تثلیث اس کی حفاظت کرے. اس کی حفاظت کون کرے؟ پاک تثلیث. اگر آپ اسٹیشن پر گئے ہوں کینٹ اسٹیشن پر، وہاں پر کھڑکی میں دیکھا ہو اور وہاں پر ایک پتا سا بنا ہوا ہے، شمروگ جس کو کہتے ہیں، مراد تثلیث کو ظاہر کرنے کے لیے جگہ بجگہ پر پرانی بلڈنگز میں پاک تثلیث، یہ تثلیث ہماری حفاظت کرے. پریکٹیکل ابھی اب عملی طور پر اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. اچھا پھر بہت ساری اور بھی علامات ہیں، جیسے فنگر کا استعمال کرنا، کہ جیسے بتانے کے لیے بچوں کو کہ جیسے یہ انگلی ایک ہی ہے، اس کے 3 حصے ہیں، ایسے ہی خدا کا پاک تثلیث ہے. یا انڈا ہے، اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس میں زردی ہے، اس میں سفیدی ہے اور اوپر کا خول ہے، لیکن انڈا ایک ہی ہے. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن ہم آتے ہیں آخر ہم نے آج بات چیت کی ہے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس. اب اس کا ہماری آج کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیے گا ہماری عبادت کا آغاز کس سے ہوا؟ پاک تثلیث سے. باپ، بیٹا اور پاک روح سے. ہم نے اس سے آغاز کیا. اختتام بھی اسی سے ہوگا، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے. یعنی کہ ہمارے ہر کام کا آغاز تثلیث سے ہوتا ہے. گھر میں ہماری بہنیں بیٹیاں آٹا گوندتی ہیں. کتنی ہیں بہنیں جو آٹا گوندتے ہوئے سلیب کا نشان بناتی اوپر؟ شاباش شاباش. تو جو نئی سلیب کا نشان بناتے، یاد رکھیں کس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ یعنی کہ خدا ہمارے رزق میں برکت دے. خدا باپ، خدا بیٹا اور پاک روح ہمارے رزق میں کیا کرے؟ برکت دے. تو اس لیے برکت بہت ضروری ہے. آپ کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے، صحیح ہے، یہ آلٹر سرور بھی جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں. ان کی مائیں کیا کرتی ہیں؟ ان کو اسکول بھیجنے سے پہلے ماتھے پر سلیب کا، کتنی مائیں سلیب کا نشان بناتے رہتی بھیجتی ہیں؟ شاباش. ہم بچے بتائیں کن کس کی ماما سلیب کا نشان بناتی ہے؟ ہاں بھائی، ماما سلیب کا نشان بناتی ہے. ویری گڈ، چلو جی بہت اچھے ہیں جی، شاباش. تو یہ کیا ہے؟ مراد ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی جب گھر سے باہر نکلیں، پاک تثلیث، خدا اس کی حفاظت ہے. اور جب وہ لوٹ کر آئے، جب آپ کا بیٹا یا بیٹی باہر سے، بازار سے آئے ہیں، کالج سے آئے ہیں، اسکول سے آئے ہیں، بہت ساری شیطانی نظروں نے، بہت ساری گندی نظروں نے، بہت ساری اور قسم کی نظروں نے ان بچوں کو دیکھا ہے. بہت ساری تاثیروں نے ان کو دیکھا ہے. اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بری تاثیروں سے جیسے بیٹا یا بیٹی گھر میں داخل ہوں، صلیب کا نشان بنا کر ان کو پاک کرے. اور خود بھی بچے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، قدم رکھتے ہوئے گھر کے اندر کیا کریں؟ صلیب کا نشان. میں دیکھیں آپ نے کاروبار کر رہے تھے، کس کاروبار میں آپ کو کسی نے کوئی آپ کو تعصب ظاہر کیا؟ کوئی گرانے کے چکر میں ہے، کوئی شیطانی چکر آپ پر چلانے کے چکر میں ہے، کوئی اور طریقے سے پھنسانے کے چکر میں ہے، کوئی اور بری نظریں ہمارے بھائیوں کو، شوہروں کو جو ہیں، بہنوں کے شوہروں کو وہ دیکھ رہی ہیں کیسے اس بندے کو ورگلایا جائے. بہت ساری چیزیں ہیں. آپ نے دیکھنا جب وہ گھر میں داخل ہوں تو وہ کیا ہوں؟ وہ پاک گھر میں داخل، اپنے آپ کو پاک کر کے داخل ہو. اگر نہیں بھی تو والدین، بہن بھائی ان کو پاک کریں. پانی آپ پیتے ہیں، پانی پر صلیب کا نشان کر کے پئیں، خدا کی برکت حاصل کریں. بھئی آپ بپتسمہ یافتہ ہے نا، باپ بیٹے پاک روح سے آپ کو بپتسمہ دیا گیا. آپ بپتسمہ کے لحاظ سے بادشاہ، نبی اور کاہن ہے. اور جب یہ بادشاہ، نبی، کاہن ہے تو آپ خود دوسروں کو برکت دے سکتے ہیں. خدا نے آپ کو برکت دے دی ہے.
تو یہ تسلیس جو ہے ہمارے گاڑی چلاتے ہوئے، سفر پر روانہ ہوتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، اور یہ اچھی بات ہے. میں بہت دیکھتا ہوں ہماری بہت ساری بہنیں جو نرسنگ کے شعبہ سے منسلک ہیں، زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ کام پر جاتے ہی پہلے دعا کرتی ہیں. ایک ہماری بیٹی میں جانتا ہوں ایئر ہوسٹس، وہ اپنے ساتھ ہمیشہ بائبل ساتھ رکھتی ہے. کہیں کسی بھی ملک میں جائے، کہیں پر بھی جائے، جب اس کو پھر ٹائم ملتا ہے وہاں پر وہ بائبل پڑھتی ہے. اس کو پتہ ہے میں غیر اقوام کے درمیان میں ہوں، وہ بائبل کو پڑھتی جاتی ہے وہ، اور کوئی کام نہیں. صحیح نہیں کہ بھئی چلو ہم ادھر گھوم کے آئیں، ادھر یہ کر کے آئیں، ادھر وارہ گردی کرنا، بائبل بیٹھ کے پڑھنا. ہاللیلویہ، بولو خداوند یسوع مسیح کی. سو آج خداوند سے دعا ہے کہ جب ہم پاک تسلیس کی عید مناتے ہیں، اس کی برکتیں ہمارے خاندانوں میں، اس کا اتحاد ہمارے خاندانوں میں، اس کا فہم حکمت ہمارے بچوں میں، اس کی تمام جو فکر ہے وہ ہماری زندگی میں رہے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آئیں جو ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ. اس روز میں سچی آسمان پر چڑھ گیا، خدا تعالیٰ نے کی بات کو بیان کرتا ہے. کون سے زندوں میں خدا کا کہنے والا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدس شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جھوٹنے اور ہمیشہ کے زندگی پر. آئیں جو خدا ان کے حضور اپنی منتیں التجائیں پیش کرے. آج خدا ان سے دعا کرتے ہیں پاک ماں کلیسیا کے لیے، کلیسیا رہنماؤں کے لیے، پاپا اعظم کے لیے، کہ خدا ہمیشہ ان کی حفاظت و نگہبانی کرے اور ہمیشہ اپنا پاک طبیعت ان پر رکھے. عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں. موقع ہے کہ آپ بھی خدا ان کے حضور اپنے منتیں التجائیں پیش کریں. دعا کریں کہ مہربان خدا حاضر جماعت کو اپنی پناہ میں لے اور ان کی تمام دلی مرادوں، نیک خواہشوں کو اپنے حضور قبول فرمائے تاکہ وہ خداوند کے رحم کا تجربہ کر سکیں. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. دعا کریں کہ ہم پاک تسلیس پر پختہ یقین رکھتے ہوئے خداوند کے کلام پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں اور دوسروں کے لیے مشعل راہ بن سکیں. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. دعا کریں کہ مہربان خدا ہمارے ان بہن بھائیوں پر رحم کی نگاہ کرے جو خداوند کے رحم کے طلبگار ہیں، خاص طور پر وکٹوریا بلو ولیم جن پر فالج کا اٹیک ہوا، جوزف ڈیوڈ، کرسٹینا الیگزینڈر الفانسو، شمشاد پیٹر، ریٹا شکیل، مارشل سیمویل، نذیرہ بی بی، انیتا جان ڈیوڈ، ہنا جمشید اور حاضر جماعت میں موجود بیمار بہن بھائیوں کے لیے اور جو گھروں یا ہسپتالوں میں ہیں کہ پیارا خداوند ان کو صحت کاملہ عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. دعا کریں اپنے ان تمام بچوں کے لیے جو ان دنوں میں اپنے امتحان دے رہے ہیں کہ پیارا خداوند ان کو کامیابی عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. دعا کریں سرگودا کے مسیح متاثرہ خاندانوں کے لیے کہ پیارا خداوند ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. دعا کریں کہ مہربان خداوند فہمیدہ وکٹر اور وکٹر چیلا بھائی عابد کے خاندانوں کی تمام شکر گزاریوں کو اپنے حضور قبول فرمائے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. خدا ان سے دعا کرتے ہیں، خدا ان سے دعا کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے.
और दुआ करते हैं तमाम लोग कि खुदा अपना दस्ते का दिल उन पर रखे, उन्हें हर बीमारी वबा परेशानी से महफूज रखे और जो इस मकसद के लिए दुआ करें। आए खुदा हमारी दुआ सुन। आए खुदा हमारी पनाह ताकत और तमाम शफ़क़त के सचमुच में जो दुआएं तेरी कलीसिया की तसलाल के साथ मांगती है तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि उसका असर हम तक पहुंचे, मसीह खुदा उनके वसीला से आमीन। तशरीफ रखें।
बस दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का हज़रत बाप की हज़ूरी में मकबूल फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरा नाम लेकर तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू अपने बंदों की नजराने पाक कर और इन्हीं के जरिए हमें भी अपने लायक नजर ठहरा। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकिफ वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तू अपने इकलौते बेटे और रूह कुदस के साथ एक ही खुदा और एक ही खुदावंद है, इसलिए नहीं कि अकनूम सिर्फ एक है, बस इसलिए कि अकनूमों का जौहर एक है। हम तेरे मुकाशफा की मार्फत जो कुछ तेरे जलाल के लिए हम मानते हैं, वही किसी तरह की तफरीक के बगैर तेरे बेटे और रूह कुदस के बारे में भी मानते हैं। बस हम एक ही हकीकी और अब्दी खुदा को मानते हुए अकनूमों की तखसीस और जौहर की तौहीद में एक ही अजीम हस्ती की प्रस्तिश करते हैं। आसमान के सब बाशिंदे इस बात की तारीफ करते हुए तेरी हम और सना करते हैं। आए मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक, हर पाक चीज तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नज़राने ये रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदाम यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्बी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो।
हमारे ईमान का भेद। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर और रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा एज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदा शेरा बाबा, अनायता बीबी, डैनियल मौला बख्श, सैमुअल मौला बख्श, जीनत डैनियल, डेविड चेला, रुबीना आरिफ, ताजीम सनैरा, वहीद मसीह, मेहर मसीह, वारिस मसीह पर नजर कर, जिन्हें तूने अपने पास बुला लिया है। बख्श दे के जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह जी उठने में उसके साथ रहे। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम से मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा उनकी मुबारक माँ का हमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ, उसका निहायत पाक शोहर, तमाम मुबारक रसूलों और मुकद्दसों के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते हैं, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम और सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाया है, हमेशा से हमेशा तक। आए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे ईमान के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिसे कैसे खुदावंद ने हमें खुद सिखाया है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदार को बख्श दे, तू हमारी कर्ज बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदाम से मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में इस्लाम की बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदाम यीशु मसीह, तूने अपने रसूल से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ा तो मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, उसे वो सलामती तहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदाम की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। सलामती के साथ
ऐ खुदा के बर्रे, अजीज बहनों और भाइयों, यह है खुदा का बर्रा, हमारा खुदा यीशु मसीह, जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। और मुबारक है हम सब जो इस बर्रा की ज़फ़त में बुलाए गए। खुदा, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरा लेकिन शिकायत दे कि मैं शिफा पाए। मसीह का बदन और खून हम हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे।
اس لیے کہ تم بیٹے ہو، خدا نے اپنے بیٹے کی روح کو تمہارے دلوں میں بھیجا ہے، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے۔ ہم دعا مانگے۔ اے خداوند ہمارے خدا، عنایت کر کے ہم ان پاک چیزوں میں شریک ہو کر نیز پاک تسلیس اور بٹ نہ سکنے والی توحید کو مانگتے ہوئے جسمانی اور روحانی فائدہ اٹھائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، چند ضروری باتیں اور اعلانات۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، یہ مہینہ جو ہے مئی کا مہینہ روزری کا مہینہ ہے، اور 31 اگست کو روزری کے مہینے کا آخری دن ہے۔ 31 تاریخ کو ہمارے چرچ میں شام 6 بجے روزری کی آخری دن کی عبادت باہر پہاڑی کے سامنے گزرانی جائے گی، اور پہلے جو ہے پاکماس ہوگی، اس کے بعد جو ہے شفایہ عبادت ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ضرور اس عبادت میں خاندانی طور پر شامل ہوں،
خاص طور پہ جو ہمارے چرچ کے جو گروپس ہیں، الٹر سرور، کوائر، سنڈے اسکول ٹیچرز، قاری اور جو یوتھ کے لوگ ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ آپ سب نے لازمی عبادت میں شامل ہونا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے عنقریب جو ہے ہم اپنے چرچ میں روزری گروپ کی بلیسنگ کروائیں گے۔ بہت کچھ بہنوں کے نام میرے پاس ہیں اور بھی جو بہنیں اس گروپ میں شامل ہونا چاہتی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ عبادت کے بعد مجھے اپنے نام لکھوائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے جو گروپس ہیں جیسے الٹر سرور ہے، کوائر ہے، اور یوتھ کے لیے جو ہے ہمیں ضرورت ہے نوجوانوں کے لیے کہ جو خداوند کے گھر میں خدمت کریں تو ضرور اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کریں۔ ان تمام والدین سے گزارش ہے جو اپنے بچوں کا بپتسمہ کے لیے فارم حاصل کرتے ہیں، وہ 3 سائن کروانے کے بعد جو ہے جب چوتھے سائن سے پہلے جو ہفتہ ہوگا اس میں جو ہے وہ ضرور بپتسمہ کی تعلیم کے لیے پیرش آفس آئیں۔ شام 4 بجے 4:30 بجے تک وہ یہاں پہ آ جائیں تاکہ وہ بپتسمہ کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہوتی رہے۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔ Thank you.